رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بابا بلند سلام۔ میرے محترم ترین احباب علامہ حسن امیر عباس تشریف لے آئے، ابھی کچھ لمحوں میں انہوں نے ممبر پہ لے آتے ہیں۔ راحت تندوری کا یہ قطع شاید مجلس شامہ غریبہ پہ بھی صادق آتا ہوا کہ امین حرف و وفا بھی یہی کہیں ہوگا، امین حرف و وفا بھی یہی کہیں ہوگا، شفیع روز ددا بھی یہی کہیں ہوگا، شفیع روز ددا بھی یہی کہیں ہوگا۔ یہ ہے رسول اور آل رسول کی محفل، یہ ہے رسول اور آل رسول کی محفل، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا۔ حضرات محترم، علی مسجد امام بارگاہ میں مجلس شام غریبہ اور خطاب اسلام آباد سے تشریف فرما علامہ حسنین عباس صاحب، آپ سے گزارش کہ آج کی اس مخصوص مجلس سے ہم سے خطاب فرمائیں، اور محمد و آل محمد بلند تر سلام۔ جدید تیری جات دلانا، جدید تیری جات دلانا، جدید تیری جات دلانا، جدید تیری جات دلانا، جدید تیری ماں دلانا، جدید ابن معاویہ کہلانا، جدید ابن معاویہ کہلانا، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بساری معاولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبات قالوا انا للہ وانا الیہ امتحان حسین ختم است، حسین کا امتحان ختم ہوا، زینب کا امتحان شروع ہوا۔ جب چلے تھے نا مدینے سے کوئی امتحان حسین کے ذمے تھے، کوئی امتحان زینب کے ذمے تھے، کربلا والی آزمائش حسین کے ذمے تھی، کوفہ و شام کے بازار زینب کے ذمے، علی اکبر کا لاشا اٹھانا حسین کے ذمے، سکینہ کو تلاش کرنا زینب کے ذمے، اصغر کو دفن کرنا حسین کے ذمے،
بے گور و کفن لاشوں سے ایسے گزر جانا جیسے ان کا وارث کوئی نہیں. زینب کے ذکر حجرکم اللہ حجرکم اللہ. حاضرانوں کہوں جملہ حسین کا امتحان شاید آسان تھا، اس لیے کہ حسین مرد تھے، وقت کے امام تھے. زینب کا امتحان مشکل تھا. 18 بھائیوں کی بہن زینب، علی کی بیٹی زینب. حاضرانوں کل کی رات شام شہیدہ تھی نا، آج کی رات شام غریبہ ہے. روایت سخت ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن میں پردہ نہیں ڈال سکتا. شام غریبہ کی ابتدا کب ہوئی؟ جب حسین کا سینہ تھا، شمر لعین اس سینے پہ سوار تھا. حسین کی داڑھی شمر کے ہاتھ میں تھی. اجرکم اللہ زہرا، بی بی آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے. حسین کی داڑھی میں لعین کا ہاتھ 12 ضربے بے غیرت نے ماری. سر حسین کا تن سے جدا کیا. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. ایک صدا عالم میں گونجی، یا اہل العالم قتل الحسین بے کربلا شانہ. دنیا والوں، حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا. یا اہل العالم ذبح الحسین بے کربلا شانہ. دنیا والوں، حسین کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا. ایک جملہ کہوں عزادارو، جب آپ ٹھنڈا پانی پیئے نا، حسین کی پیاس کو ضرور یاد کیجئے گا. اس لیے کہ حسین کے کٹے ہوئے گلے سے سکینہ سلام اللہ علیہا نے جب سنا تو یہی صدا آ رہی تھی. حسین کہہ رہے تھے شیعتی مَعِن شَرَبْتُمْ فَاسْقُلُونِی. اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پیو نا، اجرکم اللہ. پردے دار ماں بہن بیٹیوں کو ساتھ لے کے آئے ہو نا. پڑھنے والے بھی اس وقت تھک جاتے ہیں، سننے والے بھی اس وقت تھک جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھروں میں جا کر اپنے بستر پہ سو جاؤ گے. علی کی بیٹی کو آج کی رات صدا دینی ہے. علمان الحفیظ، کل کی رات کا پہرے دار عباس تھا. آج کی رات پہرا اس زینب کو دینا پڑا جس کی آواز ہمسائے بھی نہ سنتے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ذوالجنا در خیمہ پہ آیا. سکینہ نے ذوالجنا کے گلے میں دونوں بازو ڈالے اور ایک سوال کیا، حل سوکے یا ابھی اب کو دلات شانہ. اور میرے بابا کے گھوڑے، مجھے اتنا بتا، کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ میں کہوں گا بی بی پانی تو نہ ملا، برچھیاں چلی، نیزے چلے، تیر لگے. اجرکم اللہ. عزاداروں پیغام لے کے آیا ذوالجنا کہ حسین مارے گئے. بیویوں نے ماتم شروع کیا. بیویاں کہتی تھی واہ حسینہ واہ غربتا. عزاداروں کوئی نہ رہا اب سوائے سجاد کے. لوٹو تبرکات علی و بطول کو. عزاداروں کو گھرانہ جو تطہیر والا گھرانہ تھا،
جس دروازے پر ملک الموت آنے سے پہلے اجازت لیتا تھا، اس فوج اشقیاء نے اس خیام کے دروازوں پہ جا کر ارے اجازت نہ لی، ایک ایک خیمے میں داخل ہوتے تھے۔ جس لعین کے ہاتھ کسی مستور کی بالیاں لگی، اس نے گوشوارے چھین لیے، کسی نے نیزے سے کسی مستور پہ حملہ کیا، کوئی بی بی منہ کے بل زمین پہ گرتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ ہاتھ ہٹا دو، ایک ایک بی بی کو ظالم اجر رسالت دے رہے تھے۔ عزاداروں جب حسین شہید نہیں ہوئے تھے نا، ابھی روح پرواز نہیں کی تھی، کسی لعین نے کہا خیام پہ حملہ ہو گیا، ایک نہیں دو تین مرتبہ ایسے ہوا، حسین سے کہا گیا خیام پہ حملہ ہوا، ایک آدھ بار تو نہیں ہوا تھا، لیکن ایک آدھ بار جب خیام پہ حملہ حسین نے دیکھا، حسین سے برداشت نہیں ہوا۔ میں کہوں گا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے برداشت نہیں ہوا، اللہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے جو لوٹ رہے تھے وہی اختلاف کرنے لگ پڑے، ڈری ہوئی بیویاں، سہمے ہوئے بچے۔ مسلم کی ایک یتیمہ جس کا نام تاریخ نے آپ کا لکھا، تقریباً 7 سال کی عمر تھی، جب گھوڑے دوڑے نا اور خیام میں داخل ہوئے، مسلم کی یتیمہ آتے کا گھوڑے کے سبو تلے پامال ہو گئی، اور مسلم کی یتیمہ گھوڑے کے سبو تلے پامال ہو گئی۔ عزادارو اب ظالموں نے کہا خیام کو جلا دو، لیکن ایسے نہیں جلائے گئے۔ ظالموں نے ایک جملہ کہا اور کہتے تھے حرکو بیوت الظالمین، دل دکھے تو معاف کیجئے گا، لیکن ترجمہ یہی ہے آل محمد کے خیمے جلا رہے تھے اور کہتے تھے ظالموں کے خیموں کو جلا دو، ارے یہ ظالموں کے خیموں کو جلا دو۔ عزادارو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں وقت کا امام سجاد ہے، جب ظاہری طور پر منصب امامت پہ آئے، سجاد کی غربت دیکھیے گا۔ پہلا سوال جو سجاد سے کیا علی کی بیٹی نے کیا، کہا سجاد تو وقت کا امام ہے، یہ بتا جل کے مر جائیں اجرکم اللہ یا باہر چلے جائے۔ سوچئے تو صحیح غربت سجاد نے اسی لیے تو کہا جب بھی زندگی میں اپنی پھوپھیوں کو دیکھتا تھا مجھے شام غریبہ کا وہ منظر یاد آتا تھا، ارے جب بھی میں اپنی بہنوں کو دیکھتا تھا مجھے شام غریبہ کا وہ منظر یاد آتا تھا۔ اب سجاد کو بچا کے لائی ہے علی کی بیٹی۔ عزادارو جب یہ خیام لوٹ رہے تھے نا، بچے آل محمد کے گھرانے کے تھے، ننھے ننھے بچے تھے، معصوم بچے تھے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے، بچوں کو کچھ نہ ملے، وہ باہر گلی میں نکلیں گے اور قریب سے جو بھی گزر رہا ہو اسے کہیں گے ہماری مدد کر، ہمارے گھر میں آگ لگی ہے۔ عزادارو آل محمد کے گھرانے کے بچے تھے، جانتے ہیں اتنے معصوم تھے، ارے جو لگا رہے تھے آگ، جو خیمے جلا رہے تھے انہی سے مدد طلب کرتے تھے، لیکن بدلے میں کوئی چھڑکیاں دیتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا۔ عزادارو تماچے لگے، چھڑکیاں ملی، خیام چلے۔ میں شریعت کا ایک مسئلہ پوچھ کے بات تمام کر دیتا ہوں، اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ عزادارو شریعت کہتی ہے اگر کسی مزدور کا ایک بال بھی نظر آ رہا ہو وہ مصلی عبادت پہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ علی کی بیٹی کی غربت دیکھو، ارے
نماز بھی پڑھنی تھی اور زینب کی چادر بھی لاتی. اللہ جانے تکبیرۃ الاحرام کیسے کہی ہوگی, اللہ جانے رکوع کیسے ادا کیا ہوگا. ارے دین خدا کا بچ گیا, پردہ زینب کا لٹ گیا. نواخانی کے لیے جناب ادیب نظار. یا حسین, سب ماتم کریں. یا حسین, یا حسین, یا حسین, حسین, یا حسین, سب بولو. یا حسین, 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 حسین, یا حسین, یا حسین. ایک عجیب منظر پیش کر رہا ہوں شام سے اللہ. یا حسین, یا حسین, یا حسین, تناب خیموں کی کاٹ رہے ہیں, عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا پردہ, کسی کی چادر, ارے کسی کا بستر چلا رہے ہیں. چلو چلو نہر پر چل کے غازی سے کہو جلدی آ غازی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی. بنت زہرا کی سن صدا کی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی. ہمارے پردے ہماری چادر, ہمارے پردے ہماری چادر چھن گئے غازی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی. ہلکا بنا, ہلکا بنا. جلدی آ غازی, بنت زہرا کی سن صدا غازی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی. سینہ زخمی سر جدا ہے, خاک پہ اکبر پڑا ہے. سینہ زخمی سر جدا ہے, خاک پہ اکبر پڑا ہے. خاک پہ کیوں نہ اڑاؤ, تو بتا غازی, جلدی آ غازی, جلدی آ غازی,
सदा गाजी दर्दिया दर्दिया मारता है शिव दुर्गे है रसन में आठ मेरे मारता है शिव दुर्गे है रसन में आठ मेरे इस तरह मैं शाम जाऊं तू बता गाजी जल्दी आ गाजी जल्दी आ गाजी जल्दी आ जल्दी आ हिंद सहरा की सुन सदा की जल्दी आ मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन शान गरीबा है या हुसैन आते या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक हुसैन या हुसैन जियो या हुसैन शबीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली सीने पे जो शाह के पली सीने पे जो शाह के पली जिसकी आवाज़ पर में चली मुँह पर तमाचों के निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन आखिरी बात पढ़ो पीछे तक आते हैं मैं या हुसैन के मातम छोड़ू और सब या हुसैन की गूंज इस पूरे इलाके में गूंजनी चाहिए या हुसैन